السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان نیوز نیٹ ورک۔ آج سے بکر کے سوشل میڈیا اور مختلف جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں ایک خبر گردش کر رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ لیا کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ خدا کا واسطہ جو ایڈمن حضرات ہیں، جو فیس بک کی فلاسفر ہیں، ان سے ہماری اپیل ہے کہ اس قسم کی خبریں اور اس قسم کی جو فیک خبریں ہیں انہیں پھیلانے سے پہلے ایک بار وہ لیٹر پڑھنے کی جو زحمت ہے وہ ضرور کر لیں، تاکہ جو حقائق ہیں اس سے وہ باخبر ہو سکیں۔ یہ لیٹر کیا ہے، اسی حوالے سے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب موجود ہیں۔ ملک صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ بتائیے گا کہ اس لیٹر کے اصل حقائق کیا ہے؟ رانا صاحب بہت شکریہ۔ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ جب پہلی ابتدائی پوسٹیں کچھ دیکھی تو میں خود بڑا حیران ہو گیا کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا کہ بھئی یعنی بڑی خاموشی سے لیا والوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لیا اور وہ ڈویژن بن گئے ہیں۔ اور پھر میں سرچ کرتا رہا تو پھر مجھے بہت جلدی وہ لیٹر بھی مل گیا، کسی نے لگایا ہوا تھا اپنی پوسٹ کے ساتھ۔ تو جب میں نے لیٹر پڑھا تو وہ ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ در حقیقت یہ جو ہے یہ ایک مطلب لیا کے ایک ایم پی ہیں رفاقت حسین گیلانی صاحب، وہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بھی ہیں۔ انہوں نے ایک درخواست جسے ایک ریفرنس کا نام بھی دیا گیا وہ وزیر اعلیٰ کو دی، اور اس میں انہوں نے ایک تجویز دی کہ لیا کو ڈویژن بنایا جائے اور اس کے ساتھ کوٹدو اور تونسا اور بکر کو جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل کیا جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بھئی وزیر اعلیٰ کو جب بھی کوئی درخواست دے گا، چاہے وہ ایم پی ہو، ایم این اے ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ اس درخواست کو یہ تو نہیں ہوتا کہ پھاڑ کے ردی میں پھینک دیں گے، وہ تو اس کو آگے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے، اس پہ رپورٹ مانگیں گے، اور یہ اس طرح ایک دفتری روٹین ہوتی ہے، اور وہ اس کو جو ہے نا جی اچھا لیٹر میں بھی یہی چیز لکھی گئی ہے کہ وہ انہوں نے سمری مانگی ہے۔ اس میں نہ تو وہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے نہ ڈائریکٹیو ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک لیٹر ہے، سمپل لیٹر ہے، سینئر ممبر آف بورڈ آف ریونیو سے کو لکھا گیا ہے، اور اس سے یہ اس سلسلے میں ایک رپورٹ مانگی گئی ہے، سمری مانگی گئی ہے۔ سمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اس حوالے سے اس موضوع کے حوالے سے وہ جو مختصر سا ایک جائزہ جو ہے وہ اسے وزیر اعلیٰ کو وہ پیش کریں۔ اب یہ جو بات تھی یہ تو ایک روٹین کی بات تھی کہ ایک درخواست دیتا ہے ایک بندہ اور وزیر اعلیٰ اس کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے یا متعلقہ اہلکار افسر کے پاس بھیج دیتے ہیں اور اس پہ رپورٹ مانگ لیتے ہیں۔ ابھی تو یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہنوز دلی دور است، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے ڈسٹرکٹ بن گئے، ڈسٹرکٹ جو بنتے ہیں ان کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ وہ ایک تحصیل کو درجہ دے دیتے ہیں اور تحصیل کی جو بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اس کے بارے میں ساری جو ہے وہ رپورٹیں تیار کر کے وہ دے دیتے ہیں، اس میں کوئی دوسرا متاثر نہیں ہوتا۔ اور ملک صاحب اس میں یہ ہے کہ ابھی تو صرف یہ بات لیٹر تک ہے، اس سے پہلے جو تحریک چلی تھی وہ تو بڑے زور و شور سے چلی تھی۔ میں یہ بتاؤں کہ یہ اس کی مثال اس کی بلکہ ماضی میں جب بکر کے ڈویژن بنانے کی ایک دفعہ بات ہوئی تھی، اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو لیا کے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین، جو اس وقت بھی وہاں لیا کے پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل ہیں۔ انہوں نے ایک درخواست بھیجی تھی، ایک لیٹر لکھا تھا وزیر اعلیٰ کو، اور اس لیٹر میں انہوں نے تجویز دی تھی کہ ایک تھل ڈویژن بنایا جائے، اور تھل ڈویژن کی تجویز پہ جو ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بکر جو ہے وہ مرکزی شہر ہے اور اس کو اگر درجہ دے دیا جائے تو یہ بڑا موضوع ہوگا۔ یہ ایک یعنی بڑے دانشور قسم کے آدمی، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ آدمی کی طرف سے ایک تجویز تھی، اور وہ رہنے والے بھی لیا کے تھے۔ اسی تجویز پہ پھر بعد میں وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگز بلائیں، ایم این ایز ایم پی اے سے مشاورت شروع کی، ایک کمیٹی بنائی گئی جو مطلب ہے کمشنر لیول پہ اور سیکٹری لیول پہ ان کے اجلاس ہوئے کہ بھئی یہ کیا ڈویژن بن سکتا ہے، اس میں کن کن اضلاع کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب جب ڈویژن بنتا ہے تو اس میں دیگر اضلاع بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے اضلاع ہیں جو اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں؟ کیا وہاں کے ایم این اے ایم پی حضرات اس میں راضی ہیں؟ کیا وہ ممکن بھی ہے ان کو راضی ہے، ان کو جو ہے شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اب بکر کی جب بات ہوئی تھی تو بکر کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا تھا، بڑی زیادتی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ بکر کو ڈویژن جب بنانے کی بات ہوئی تھی تو لیا کے جو ارکان اسمبلی تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر بکر بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب میاں والی کے لوگوں سے پوچھا گیا، ان کے ارکان اسمبلی سے پوچھا گیا، تو انہوں نے سرے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی صورت بکر کو ڈویژن کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نہیں شامل ہونا چاہتے، ہم جہاں ہیں ہم وہیں رہیں۔ اب اس میں ایک اور پھر مسئلہ آ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا آیا کہ اگر میاں والی کو بھی شامل کیا جائے اور بکر کو بھی شامل کیا جائے اور بکر کو ڈویژن کا درجہ دے دیا جائے تو سرگودا ڈویژن ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا وہاں ملک صاحب اس میں ایک اور بات ہے
کہ آج ہم نے دیکھا کہ اسی لیٹر کو بیس بنا کر بھکر کے جو ممبران اسمبلی ہیں انہیں بھی بڑی اچھا میں در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیٹر ہے 29 ستمبر کا، آج ہے 19 اکتوبر، مطلب اس لیٹر کو آج پورے 20 دن گزر چکے ہیں، تقریباً 20 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیٹر پہ اچانک ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی اصل میں یہ جو تھی یہ بکھر کو ڈویژن بنانے کے لیے مہم نہیں تھی، یہ مہم تھی کچھ مخصوص ارکان اسمبلی کو نشانہ بنانے کی، کہ دیکھو جی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہماری یہ سڑک نہیں بنی، ہماری سیوریج نہیں بن سکی، اور یہ ان سے ڈویژن کہاں بنتا ہے، ان کے منہ پہ تماچا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر بکھر کے کیس کو وہاں جا کے وزیر اعلیٰ کے پاس یا ریونیو بورڈ میں اگر لڑنا ہے تو انہی ارکان اسمبلی نے لڑنا ہے۔ اگر ہم ان کو بلا وجہ یہ کوسنا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں، تو انہیں کیا ضرورت ہوگی کہ وہ جا کے جو ہے نا جی کہ ہمارا کیس لڑیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اس کو سنجیدگی سے لینے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ جن دوستوں کے علم میں یہ بات آئی تھی وہ اگر اس کو خبر کی صورت میں، پوسٹ کی صورت میں لگا بھی رہے تھے تو اس میں یہ کہتے تھے کہ ارکان اسمبلی کو اس پہ فوری طور پہ ان کو بھی یہ کیس جو ہے وزیر اعلیٰ کو پٹ اپ کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے، یہ تو کسی کا بھی حق ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت ایسی صورت نہیں ہے۔ ہاں یہ باتیں ضرور ہوئیں، ایک سیکنڈ، یہ باتیں ضرور ہوئیں کہ ڈویژن بنانے کے مطالبے ہوتے رہے، میاں والی کو ڈویژن بنانے کی بھی بات ہوئی۔ آپ دیکھیں نا میاں والی 1901 میں ڈسٹرکٹ بنا تھا، جنگ بہت پرانا ڈسٹرکٹ ہے، یہ بھی کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی بنا تھا، جنگ آج تک ڈویژن کا درجہ نہیں پا سکا، میاں والی آج تک ڈویژن کا درجہ نہیں پا سکا، اٹک آج تک ڈویژن کا درجہ نہیں پا سکا، 100 سال ہو گئے انہیں ضلع بنے ہوئے، تو بکھر تو 1982 میں ضلع بنا ہے۔ تو ہم ایک یعنی ویسے ہی ایک شروع کر دیں، پہلے تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے کہ بھئی اس ڈویژن بنانے کے لیے گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہوتی ہیں، وہاں سے ریونیو کتنا اکٹھا ہوتا ہے، ان کے ساتھ دیگر اضلاع کون سے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تجویز بھی ہے کہ کوٹدو کو جو ہے اور بکھر کو اور لیا کو مل کے ڈویژن بنا دیا جائے، اور بکھر جو ہے اپنا بکھر میاں والی اور لیا کو بنا دیا جائے جیسے سابقہ تجویز تھی۔ یہ بھی تجویز ہے کہ میاں والی کو ڈویژن بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ خوشاب اور بکھر کو شامل کر دیا جائے، میاں والی سینٹرل پلیس آ سکتی ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری تجاویز ہیں، ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بکھر کے لوگوں میں ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جلد بازی کا بہت زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بنا بنایا کھیل بھی بعض اوقات بگڑ دیتے ہیں۔ چلیں ملک صاحب بہت شکریہ۔ تو جی ناظرین، یہ اس لیٹر کی حقیقت تھی جو رفاقت گیلانی صاحب کی جانب سے پیش کیا گیا۔ تو ہماری جو بکر کے فلاسفر ہیں، جو فیس بک کی فلاسفر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کم از کم جو حقائق ہوتے ہیں انہیں ایک بار وہ دیکھ لیا کریں، اسی طرح جو ہے خام خواہ وہ فیس بک پر ایک خام خواہ کی تحریک نہ بنا دیا کریں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو بکر کے باسی ہیں انہیں جو ہے گمراہ کرنے کی بجائے جو فیس بک کی فلاسفر ہیں وہ حقائق بیان کریں گے۔ عمران اسلم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔